ولم نہیں کرتے فرق درمیان منہم ان میں سے کسی ایک کے اولئک سوف لفظ سوف آ رہا ہے سین شروع میں آئے تو کیا تھا ان قریب جلد ہی سین اگر شروع میں آئے کسی لفظ کے ساتھ جیسے سیقول تھا سنلقی القلوب ٹھیک ہے اس طرح لیکن یہاں پہ لفظ آ رہا ہے سوفا تو سوفا لفظ جہاں پہ بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے بعید تھوڑی دیر بعد سین ویسے کسی ورڈ پورے کے ساتھ مل کر آئے گا جیسے سیقول تھا سنلقیا تھا اس طرح سے اس کے لیے تو پھر ہوتا ہے جلد ہی وہ فوری کی بات ہے لیکن جہاں سوفا آ جائے گا لفظ پورا سوفا اس کا مطلب ہوتا ہے دور تھوڑی دیر رکو انتظار کرو اس کے بعد اب جو رسولوں میں فرق نہیں کرتا ان قریب اب ان قریب کون سا ہے یہ بہت جلدی تو نہیں لیکن ملے گا ضرور دیر ہے دیر کیا ہے مریں گے جا کے قیامت کے دن اجر پا لیں گے ان کے لیے فیوتیہم اتی سے ہے اتی کا مطلب ہوتا ہے آنا کسی چیز کا آنا دیں گے ہم ان کو اجورہم اجورا کس سے ہے حمزہ واو زا اوز سے ہے اجور اجر ٹھیک ہے اجور اوز سے ہے حمزہ زا واو اوز سوری حمزہ واو زا اوز اور اوز کس کو کہتے ہیں عوض کس کو کہتے ہیں اردو میں بدلہ معاوضہ حمزہ واو زا بدلہ اب دیکھیں بدلہ کب ملتا ہے کچھ کیا ہوگا تو بدلہ ملے گا معاوضہ کب ملے گا کچھ کیا ہوگا تو آپ نہ دیں اپنے کسی بھی ملازم کو اس کا بونس نہ دیں اس کا کچھ بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ نہ لگائیں کچھ نہ کریں نہ دیں ان کو کوئی بھی سہولت پے تو دیں گے نا پے تو دینی ہے بدلہ تو ملا تو ان کو بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا اور اجر بھی یاد رکھیے گا اجر کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیکی سے بڑی چیز کو اجر کہا ہے نیکی سے اوپر جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ اجر ہے اور کیوں ہے کیونکہ یہ کتابوں پر رسول پر ان سب کے اوپر ایمان لے کر آئے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ اب ان کو بخشنے والا ولم یفرقون اب یہاں پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ٹھیک ہے کیا سوچنا ہے انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا نیکی اور اجر میں فرق ہے ٹھیک ہے نیکی کیا ہے آپ ایک کریں گے 10 گنا آپ کو مل جائے گا اجر کیا ہوتا ہے اجر بنتا ہے نیت سے اور اس کے اندر خالص اللہ کے لیے اخلاص بھی ہو اور پھر وہ عین سنت کے مطابق ہو اس کو اجر کہا جاتا ہے اس کے پیچھے چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ اس کے پیچھے وہ کون سی ہیں نیت طریقہ سنت نیت اچھی ہوئی وہ بڑھتی گئی نیکی آپ کی تو یہ ٹھیک ہے بڑھ گئی اب اس کے اندر آپ نے پیور اخلاص لے آئے ہیں وہ اور اوپر چلی گئی اس کے بعد آپ کی وہ نیکی پیور سنت کے مطابق تھی اب یہ اجر بڑھتا گیا نیکی بڑھتا گیا اب یہ جو بڑھنے والی چیز تھی وہ اجر تھا تو اجر نیکی سے اوپر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اتنے احسن طریقے سے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجورہم اجر ہیں ان کے یعنی میں نے ان کے لیے معاوضے کچھ تیار کر کے رکھے ہیں جو نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ اور پھر اس سے دیکھیں جس وقت میں نے کہا نا نیت اچھی ہوگی پیور اخلاص ہوگا اور کیا ہوگا سنت کے مطابق ہوگی جب سنت کے مطابق ہوگی اور اخلاص ہوگا تو پھر یہ نیکی اور بڑھ چڑھ جائے گی کس کے مقابل آ جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات سبقت لے جاؤ نیکیوں میں اب یہ نیکی سبقت کی حد کو پہنچ گئی ہے تو یہ کیا بن گئی ہے اب یہ اجر بنی ہے کہ یہ ثواب سے بھی اوپر چلی گئی ثواب کیا ہوتا ہے ثوب اور ثوب کیا ہوتا ہے سلا ہوا کپڑا ویسے اگر یہ کپڑا میں کھولتی تو کیا تھا یہ سیدھا ہی تھا ایک ہی تھا اب اس کو سینا ہے تو یہ کیا ہو گیا ڈبل ہو گیا اس کو ہم نے کہہ دیا ثوب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اجر کتنا ملتا ہے ڈبل ٹھیک ہے اس لیے ثوب اسی سے ہے تو اجر ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ لے گئے اجورہم اجر ہوں گے ان کے کہ اور کیا اللہ تعالیٰ اجورہم صرف اجر ہی نہیں اجور بھی کہا یہاں پہ اجر ہی کہہ دیتے بات کیا اللہ تعالیٰ کہنے اجور بے حساب ان کو معاوضہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کتاب کی تصدیق پر تو کتنا بے حساب جس کے اوپر آپ کی سوچ ہی نہیں آ سکتی آپ نہیں سوچ سکتے اس کو یہ وہ اجر ملے گا اور یہ کس بنیاد پر ملا ہے آپ کی اخلاص
نیت اور وہ جو عین سنت کے مطابق تھا، یہ اس کی وجہ سے آپ کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن صحابہ جب خندقیں کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے تھے، اور صحابہ نے آ کے کیا کہا تھا؟ یہ ہم کھودیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا تو ہم کس لیے ہیں؟ ہم صحابی پھر کس لیے تھے؟ آج کے دن کے لیے، پھر ہمارا فائدہ زندگی میں، اگر آپ ہی کریں گے یہ کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کرنے کو تو میں کر سکتا ہوں، ذرا آپ سے بہت طاقت بھی تھی، 100 آدمیوں کی طاقت تھی، 10 آدمیوں کی طاقت بھی تھی، ایک حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے کہا اگر بات طاقت کی ہے، تم سمجھتے مجھ میں طاقت نہیں ہے، تو سن لو میں تم سے ڈبل انسانوں کی، آدمیوں کی طاقت تو میرے میں ہے۔ اور اس حدیث کو کون سی حدیث سپورٹ کرتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن رات کے ٹائم جو 2 فرشتے کے میدان میں لے گئے تھے، نکلے ہوں گے نا ٹہلنے، تو وہ 2 فرشتے کے میدان میں لے گئے، اور وہاں پہ ان دونوں نے کیا کیا؟ مجھے ایک بڑے پلڑے میں بٹھایا اور میرے ساتھ 10 آدمی بٹھائے، میں ان 10 پہ غالب آ گیا، میرا وزن تھا۔ پھر اس ایک فرشتے نے کیا کہا؟ نہیں 20 آدمی لاؤ، انہوں نے 20 آدمی بٹھائے، میں غالب آ گیا۔ انہوں نے 50 آدمی بٹھائے، یعنی آپس میں وہ باتیں کر رہے، نہیں نہیں یہ صاحب تو غالب آ گئے، 50 آدمی بٹھاؤ، 50 آدمی بٹھائے، آپ سے فرمایا میں غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ صاحب غالب آ گئے، آپ سے نے فرمایا انہوں نے کہا 100 آدمی بٹھاؤ، انہوں نے 100 آدمی بٹھائے ایک پلڑے میں غالب آ گیا۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا اب ہم جتنے بھی بٹھا لیں یہ سب پہ غالب ہے، لہٰذا اب نہیں، یعنی یہاں تک حدیث ہمیں ملتی ہے خوبصورت۔ تو آپ سے تو غالب تھے، آپ نے کہا اگر تو بات یہ ہے تو میرے میں طاقت ہے، اور اگر بات اجر کی ہے تو یہ میں اجر لینا میں ہی چاہوں گا، اجر کی خاطر نا، کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ خندق کھودوں۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں جو اتنی خوبصورت بات بتا رہی ہے یہ آیت، کیا بتا رہی ہے؟ کہ ثواب کو اجر کہہ دیا اللہ نے، ثواب کو نیکی کو اجر بنا دیا۔ اب ہمیں نیکیوں سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبقت۔ اور میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا نا فس سابقو، ٹھیک ہے نا، سبقت سین با کاف، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی جگہ پر جانا جہاں پر لوگ چل نہیں رہے، آلریڈی دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جو مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، تو اس کا مطلب دوڑ کیوں لگاؤ؟ کیا آپ اپنے بچوں کو کسی دوڑ والی ریس میں بھیجیں تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ چلو 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 چل کے پہنچو، یہ کہیں گے آپ اس کو؟ دوڑ لگاؤ، ان سے آگے نکل جاؤ، دوڑنا ہے، چلنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے نہیں غور کیا اس آیت پہ فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ، دوڑو۔ تو دوڑنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم سے پہلے اس دوڑ میں بہت بہت بڑے بڑے ریسر موجود ہیں۔ اب میرا اور آپ کا چلنے والا ٹائم نہیں ہے کہ میں اور آپ سمجھے ہم چلتے ہیں اور چل کے پہنچ جائیں گے۔ اب دوڑ کو تیز کر دیں انشاءاللہ، اللہ ہم سے لے لے وہ کام، اللہ اپنے دین کے وہ کام لے لے، اللہ اپنی خدمت لے لے۔ ہر کام کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ یہ بھی میری دوڑ ہے، یہ بھی میری دوڑ ہے، ہر چیز کو، ہر کام کو نا بس آپ سمجھ لیں کہ یہ میری دوڑ ہے۔ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ دوڑ کو دوڑاتے جائے، بہت تیز ہو جائے، اور اگر کہیں کوئی مایوسی آئے، لوگوں کی طرف سے پریشانی آئے تو کوئی بات نہیں، آپ سمجھیں اچھی چھلانگ کے لیے نا ہمیں پیچھے ہونا پڑتا ہے، اچھی چھلانگ کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑتا ہے، تبھی آپ دوڑ پاتے ہیں، تو وہ بھی کر لیں۔ تو باقی مخالفتیں تو ہر طرف سے رہیں گی زندگی میں، وہ زندگی کا حصہ ہے، گرمی سردی آتی ہے، وہ چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن اگر کہیں آپ اس کو جھیل جاتے ہیں تو یقین جانے اس کا انعام اجر کی صورت میں آ جاتا ہے سامنے، اللہ پھر اور کام لے لیتا ہے اس سے بہتر۔ تو آپ نے اب نا یہ کام دوڑ کی صورت میں سمجھیں، تو ہمیں یہ آیت یہی بتا رہی ہے، ثواب کو اللہ نے اجر کہہ دیا اور ساتھ میں کیا کہہ دیا؟ میرے ذمہ ہے، اور اب یہ ہے بھی اللہ کے ذمہ۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اللہ رب العزت آیت نمبر 153 میں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ کیا کہتے ہیں اہل کتاب؟ اہل کتاب کیا ہوتے ہیں؟ کیا ذہن میں آیا آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہود و نصارہ۔ اب یہ اہل کتاب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی؟ من السماء، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے زمین سے، زمین نہیں کہا، کیا کہہ رہے ہیں؟ من السماء، مطالبہ دیکھیں، اور ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کعب بن اشرف، اس کے ساتھ ایک اور آدمی، یہ دونوں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اس کا مطلب کافی لوگ آئے تھے۔ یہ مطالبہ ان کا ظلمانہ مطالبہ تھا، ایک ظلم پہ مبنی مطالبہ تھا، آسمان سے لے کر آؤ۔
آج ہم کسی کو کہیں کہ یہ کام کرو جیسے تیسے، اچھا تمہارے یہ ایویڈنس ہے، تمہارا یہ ثبوت ہے، لاؤ نا، لکھا ہوا آسمان سے آنا چاہیے پیپر میرے سامنے، یہ مطالبے، یہ ان کا بھی مطالبہ تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اختیارات اور معاملات تو اللہ کے، وہ رسول نے تو خود سے کچھ نہیں کیا۔ آج لوگ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر ظلمانہ مطالبے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا ہے نا تسلیم نہیں کرنا چاہتے، تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اپنی جب وہ دکھاتے ہیں نا ڈھٹائی، تو وہ کیا ہے دوسرے کے لیے ظلم بن گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پوری کی پوری کتاب آسمان سے ایک دفعہ لے کر نیچے آئیں۔ اب یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں تھی، وہ تو ضرورت کے مطابق آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں پہ مت جاؤ اے میرے رسول، نہ اپنا دل چھوٹا کرو، ان کو سائڈ پر لگاؤ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو موسیٰ کے ساتھ اس سے بھی بڑی باتیں کی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے کتاب لے کر آؤ، تو موسیٰ کے ساتھ اس سے بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں۔ اور وہ کیا بڑی بڑی باتیں موسیٰ کے ساتھ کر دی، قالوا ارنا اللہ جہرا، ہم تو آنکھوں سے اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں کتاب صرف لے کر آؤ، وہاں کیا بات کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا۔ آپ بتائیں، جہرا کہتے ہیں آنکھوں سے نا کھلا دیکھنا۔ آپ بتائیں پیغمبروں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ کتنا بڑا مطالبہ ہے، آپ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، اور پھر اسی وجہ سے ان کو آ کے بجلی کی کڑک نے لے لیا۔ اب مطالبہ دیکھیں، مطالبے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محبت سے بھی ہوتا ہے، طریقے کا، ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے مطالبے بھی طریقوں کے ہوتے ہیں، طریقہ ہونا چاہیے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے، ہم تو کھلم کھلا اللہ کو دیکھیں گے، نظر آ گیا تو ٹھیک ہے ایمان لے آئیں گے، ورنہ نہیں۔ مطالبہ ظلمانہ اور سخت دلی کا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو کیا کہا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا کون سا تھا، محبت کا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر تو آپ نے سہ لیا تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے صرف اپنی تجلی دی، اپنا دیدار تو نہیں دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ متشابہات تھی، وہ کیا تجلی تھی، کیا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، بہت ٹائم کے بعد جب ہوش میں آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی۔ پھر میں کیا کروں گا، میں اپنے ساتھی ابو بکر کو لوں گا ساتھ، ان کو لوں گا، پھر میں اپنے ساتھی عمر فاروق کو لوں گا، پھر میں بقی والوں کی طرف جاؤں گا، پھر میں سارے بقی والوں کو لوں گا۔ اچھا یہ بقی والوں کی بات کی ہوئی ہے، وہاں سارے اہل بیت ہی تو ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضرت زینب بھی وہیں پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لاڈلی ترین بیٹی۔ حالانکہ ہمیں لگتا ہے حضرت فاطمہ، بیٹیاں تو دیکھیں اولاد جس کی ہے اس کے لیے تو ساری برابر ہے، تو زیادہ تر ہم سنتے ہیں حضرت فاطمہ کا ہے نا، لیکن کیا ہے کہ حضرت زینب، ان کے میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی ریکارڈنگ نا میری، 2 دن بعد میرے ایک جگہ پہ ہے درس، وہاں پہ اہل بیت کا وہ سٹارٹ ہوا ہے، سیریز سٹارٹ ہوئی ہے، وہاں پہ حضرت زینب کی آپ پڑھیں تو آپ کو رشک ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور رونا بھی آتا ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے تو دل چاہ رہا جلدی سے اللہ تعالیٰ جنت میں دیکھیں جا کے زینب رضی اللہ کو کیسے ستائی گئی باپ کی محبت میں، اور باپ خود کہہ رہا ہے میری بیٹی میری محبت میں ستائی گئی ہے نا۔ یہاں جو ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے بیٹیوں کا ایک بھی غم، تو آپ سے سامنے کیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے، کسی نبی نے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا۔ عماشہ نے کیا کہا، اگر کوئی کہے کہ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ اپنے رب کو دیکھا تو اسے جھوٹ باندھا ہے نا، نہیں دیکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کرائیں گے، تو جنت میں کرائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ وہ آنکھیں دے گا ہمیں انشاءاللہ۔ اگر اب اس نے دیں گے ان ٹوٹی پوٹی کمزور آنکھوں سے، ٹھیک ہے، ان سہاروں سے ہم اللہ کے کلام کو دیکھتے رہتے ہیں، گزارا نہیں، تو انشاءاللہ اس کا بدل اللہ ہمیں دے گا جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو کھلم کھلا دیکھنا ہے۔ آپ سے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں بقی کو لے کے جاؤں گا، پھر میں اہل مدینہ کو لوں گا، پھر میں مکہ والوں کو لوں گا، پھر آہستہ آہستہ جیسے اوپر کی طرف۔ اب وہاں پر آپ سے فرمایا جب وہ بے ہوشی آئے گی، جو حشر کی بے ہوشی ہے، اللہ کا عرش جلوہ گر ہوگا، تو آپ سے فرمایا سب سے پہلے ہوش میں بھی میں آؤں گا۔ دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری فضیلت ہے، سب سے پہلے ہوش میں بھی میں آؤں گا، میں دیکھوں گا میرے سے پہلے موسیٰ ہوش میں آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو یہ موسیٰ کی فضیلت ہے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو بے ہوشی طور پہ آ گئی ہے نا، وہ آ گئی تھی اب نہیں آئی، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجلی کا دیکھ لیں بے ہوش ہو گئے، تو ہو سکتا ہے وہاں اللہ نے پھر بے ہوشی نہیں دی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دفعہ دیکھ لی اب ڈر نہیں
جیسے کسی بلندی سے ایک دفعہ دیکھوں، ایک دفعہ میں بیٹھتی ہوں نیچے، میں کہتی ہوں کچھ کھلاؤ، بی پی نیچے چلا گیا، پھر میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں. میں نے جب یہ پڑھا تھا نا کہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ موسیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا مطالبہ. دیکھیں آپ کو کتنی ایک بات بتائی جا رہی ہے، کتنا بڑا مطالبہ ہے. اس مطالبے سے تو بڑا ہی ہے نا، آسمان سے کتاب لے کر آؤ ساری کی ساری، کہ اللہ کو سامنے لاؤ. اللہ کہتے ہیں یہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تسلی کے لیے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. ثم اتخذوا عجلا من بعد، انہوں نے تو بچڑے کو بھی معبود بنا دیا. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام واضح دلیل دیکھنے کے بعد. آپ بتائیں اگر ایک مہینہ ایک زمین کے اوپر بارش ہوتی رہے، آپ اس زمین پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. اگر کوئی دریا سمندر اپنی جگہ کو کم کر دیتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، آپ اس جگہ پہ جا کے بسیرا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا. یہ پہاڑوں کی جگہوں پہ بارشیں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ان کی جیپ نہیں چلی، وہاں تو یہ بھی گر گیا، وہ بھی گر گیا، کھائیاں تھیں. نہیں ہو سکتا. ایک سمندر جو ہے ہی سمندر، اور اللہ تعالیٰ اتنی واضح بینات کے ذریعے ان کو سڑک بنا رہا ہے. کیسی سڑک جس کے اوپر سے 6,70,000 قوم گزر رہی ہے. بتائیں وہ زمین ذرا سی نرم نہیں ہے، سمندر کی تھی. کتنی واضح دلیل ہے، کتنی بڑی دلیل ہے. اور ساتھ میں کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ اتنی بڑی قوم غرق بھی ہوئی ہے. ایک ایسی سڑک بنا دی. اللہ کتنا سبب الاسباب ہے، بہترین. اللہ سے بڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں نا جب لگے نا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے. تو نے دیکھ وہاں طیہ کے میدان میں کیسے کیسے اسباب پیدا کیے، تو نے کیسے سمندر کو سڑک بنایا. اللہ ایسے ہی میرے اسباب کے راستے نکال. اللہ نکال دیتا ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ بہترین نکالتے ہیں راستے. میں نے جب اللہ سے ایسی باتوں کے ذریعے مانگا نا، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں، اللہ نے مجھے بہت بہترین راستے دیے ہیں. صرف ہمیں نا الفاظ لے کر آنے ہیں، وہ جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. اس لیے ہے نا کہ قرآن پڑھو. کیوں؟ حضرت علی کیا کہتے تھے، جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں. جب آپ سے کوئی باتیں کرے گا تو آپ کو اس کی بات کرنی آئے گی، آپ کے پاس الفاظ آئیں گے، آپ کے پاس باتیں آئیں گی، آپ کے پاس سمجھ آئے گی. ہمارا بچہ ہم سے تو نہیں نا سیکھتا اے ایپل اور بی بیلون. کہاں سے سیکھ کر آتا ہے نا، اسکول سے سیکھتا ہے. ہمارے بچے اسکول سے سیکھتے ہیں ہم نے اسکارف ایسے لینا ہے، ہمارے بچے اسکول سے سیکھتے ہیں نہیں اس شرٹ کے بازو نہیں رکھنے. تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مطالبے دیکھیں اور بینات دیکھ کر، اتنی واضح بینات دیکھیں. اور یہ واضح بینات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، موت ان کی دیکھی ہے اور خود خشک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اور کیا مقصد تھا حضرت موسیٰ کا یہاں سے لے کے جانے کا، سڑک بنوا کر اللہ سے؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کریں گے، جا کے خالص اللہ کی عبادت کریں گے، انسانوں کی غلامی سے چھوٹیں گے. اور اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہہ رہے ہیں آسمان سے کتاب لے کر آؤ، ادھر تو انہوں نے کیا کہا، جیسے ہی کراس ہوئے سمندر اپنی اصلی حالت پہ آیا ہے، اور ساتھ ایک قوم بیٹھی ہوئی تھی جو بتوں کو پوجنے والی تھی. وہاں سے گزرتے گزرتے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں سستانے کے لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ ہمیں بھی بنا کے دو ان کی طرح بت، جیسے یہ پوج رہے ہیں ہم نے بھی پوجنا ہے. حالات دیکھ، کتنی بڑی ڈیمانڈ، کتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اور وہ بھی حضرت موسیٰ سے کر دی کہ ہمیں بھی آپ بچڑا لا کے دیں. تو آپ نا، ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کریں، ہم بھی کسی کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ لائے کس لیے وہاں سے بچا کر؟ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تو لائے ہیں. تو اس میں میں نے اور آپ نے بہت کچھ سوچنا ہے. ابھی ان کے مطالبے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی درگزر کر دیا حضرت موسیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، موسیٰ کے سامنے جب اتنی بڑی باتیں رکھ دیں تو پھر کیا ہوا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، کیا دیا ہم نے موسیٰ کو؟ واضح، کیا دیا؟ واضح غلبہ. کیا سمجھ آئیے آپ کو یہ واضح غلبہ کیا ہے؟ ان سے فرعون اور اس کی ساتھیوں سے نجات دی، اس کے ساتھیوں سے نجات دلوائی. ٹھیک ہے. اچھا، سلطانہ کا یہاں پر جو ہے نا ستن، اس کا جو ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے روب، بہت روب، ایک غیبی مدد اور روب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو آئے گا کہ اللہ نے کھلا غلبہ کیا عطا کیا، تختیاں دی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور تورات مکمل کی مکمل دی، اس کی تفسیر دی. اور ایک آتا ہے حضرت موسیٰ کا روب تھا. آپ مجھے بتائیں اس آیت سے جو سمجھ آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کو سلطان دیا، روب دیا، وجاہت دی. اتنی بگڑی ہوئی قوم آرام سے موسیٰ کہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اللہ نے کہا ہے، قتل کرنے لگ جاتی؟ کرتی؟
کبھی نہ کرتی. ایسی بگڑی قوم جو کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی, یہ نہ پکڑے جانے والی قوم ہے. اور موسیٰ کہہ دے کہ اب اللہ نے حکم دیے, ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں, توبہ کرو اپنے رب کی تمباریکی کو, مجھے تمہیں پیدا کرنے والا ہے, اور کیا کرو, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, قتل کرو اپنی نفسوں کو. اور کیسے کیا گیا تھا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ 70,000 کے قریب لوگ تھے, یا پتہ نہیں 70 تھے. اب یہ آمنے سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ادھر باپ بھی ہے, ادھر بیٹا بھی ہے, ادھر فلانا رشتہ ہے, ادھر فلانا رشتہ. آسان ہے تلواروں سے گردنیں اڑا دینا. ایک موسیٰ کے کہنے پہ کبھی نہ مانتی یہ قوم جو آج تک کسی نبی کو نہیں مانتی ہوئی آئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ کا روب بھی ایسا تھا, حضرت موسیٰ کا غلبہ ہی ایسا تھا کہ ان کی بات نہیں ٹالی گئی ان سے. اور پھر دیکھیں ایک وہ آتا ہے نا آیت میں, کتنی پیاری آیت ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جب نیل کے دریا میں حضرت موسیٰ کو اللہ کی ماں کو الہام کیا, بہا دیا, وہاں پہ انہوں نے پکڑ لیا. فرعون جو ہر بچے کو قتل کر رہا ہے, ان کو کیوں نہیں کیا؟ ہر بچے کو تو قتل کر رہا ہے, تو ان کو کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں قرآن میں کہتے ہیں نا, القیت محبت منی, میں نے اس کی محبت ڈال دی, ایسی وجاہت دی چہرے میں, ایسا ہی جو ہے وہ روب اور خوبصورتی. حالانکہ کیا ہوں گے بچے چند ماہ کے, لیکن اللہ نے ایسی وجاہت روب دی کہ فرعون نے قتل نہیں کیا. اور چلے قتل کرنا تو بات کی بات چھوڑے, بیٹا بنانے پہ راضی ہو گیا. یہ روب نہیں تھا, یہ روب تھا. ٹھیک ہے, اللہ نے ایسی سلطان دی. اور دیکھیں تمام انبیاء کو بہت پیارے پیارے معجزے ملے, الگ الگ ہیں, لیکن ان کا کچھ آپ کو الگ نہیں لگتا کہ ہاتھ ہے تو وہ چمکتا ہوا سورج, کسی اور کی ایسا وہ نہیں ہے. پھر اسی ہاتھ کے اندر عصا ہے نا, سوٹی ہے اپنی, ایک ڈنڈا ہے, اور اس کی طاقت کتنی ہے, سمندر کو سڑک بنا دیا, سمندر کو خشک کر دیا, للبلی زمین بھی نہیں, سخت زمین بنا دیا. اسی عصا نے 70,000, اللہ اکبر, میں تو کبھی امیجن بھی کروں نا تو وہ عجیب سی سوچ ہو رہی ہوتی ہے کہ فرعون نے 70,000 اپنے ملک کے سارے ماہر جادوگر جمع کیے تھے. اور بتائیں جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں پھینکی تو کیا وہ 4-5 تھیں وہ سانپ, وہ جادو. حضرت موسیٰ کے پاس کیسی زبردست دلیل لیے گھومتے تھے, اللہ نے کیسا روب ڈالا, ایک سوٹی عصا پھینکی ہے, وہ سب کے سب کو ختم کر کے رکھ دیا, اور وہ سب کے سب سجدے میں آ گئے ہیں. وہ جو آج تک نہیں آئے, جدی پشتی انعام لینے والے جادوگر تھے. اور کیسا روب, کیسی سلطان, کیسی بہترین دلیل کہ وہ کہہ رہے ہیں تو چاہے اب ہمارے ہاتھ کٹوا سیدھے, چاہے پٹھے, کیا ہوگا, الٹا ہاتھ کٹوا, الٹی ٹانگ کٹوا, ہم تو اس رب پہ ایمان لے آئے. اور وہ سجدے میں پڑ گئے. ابھی تک کیوں نہیں سدھرے تھے؟ یہ اللہ نے سلطان مبین دی. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا اپنے نیک بندوں کو, دلیل سے زندگی گزارنے والے, دلیل پر بات رکھنے والے, ان بندوں کا اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے, اللہ ان کا روب رکھتا ہے. میرا آپ کا روب اگر آج نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ کمی ہے ہماری دلیل میں, کہیں نہ کوئی کمی ہے عمل میں. تو اپنا روب, اپنی دلیل بنائیں. کس طرح؟ اس قرآن کے ذریعے, اللہ سے مدد مانگ کے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اللہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. آپ سے وسلم کو تسلی ہوئی نا, تسلی والی بات تھی. مجھ سے اور آج آپ سے کوئی آ کے مطالبے کرتا پھرے تو پھر کیا کریں؟ آپ تو بہت دین سکھا رہے ہیں, آپ تو یہ کر رہے ہیں, آپ تو وہ کریں. پہلے بتائیں نا آپ نے اتنا 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 یہ کیا, یہ آپ سے ہوا نہیں. اب دلیلیں دینے بیٹھ جائیں ہم ان کو, کیا کریں؟ کیا کریں پھر؟ تسلیاں لینا اللہ کی اس قرآن سے. مطالبے ہوتے آئے ہیں, مطالبے تو ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو پختہ عہد بھی لیا تھا آپ سے, تو کہہ رہے ہیں آسمان سے کتاب لے کر آئے اور ایک ہی دفعہ میں ساری نازل کروائیں. میں نے تو ان کے اوپر پہاڑ ان کے اوپر کر دیا تھا. کوئی بادل صرف ہمارے اوپر آ جائے نا, کرین ایک بڑا پتھر لے کے ہمارے سر پہ کھڑا کر دے تو جان پہ بن جائے, ہم تو اس کے نیچے بھی کھڑے نہ ہو. کوہ طور, نیٹ پہ دیکھیے گا نا جا کے اس کو, آج پورا طور کا طور ان کے سروں پہ لا کے اللہ نے یوں کھڑا کر دیا. بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا, نہیں ہم مانیں گے احکامات. تو اللہ تعالیٰ نے طور کو ہٹا دیا. پھر اللہ نے کہا, اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خوبصورت تسلی. میں نے تو انہیں کہا تھا دروازے میں سے داخل ہونا ہے, کیا کہتے ہوئے, اللہ بخش دے. اور انہوں نے کیا شروع کر دیا, ہاں گندم گندم گندم, گندم کی بالیاں, گندم کی بالیاں, وہی گھسے ہوئے ہیں دل دنیا میں, دنیا دنیا دنیا, کھانا کھانا اس میں. جبکہ اللہ نے کہا تھا تم نے اس طرح سے لفظ بولتے ہوئے جانا ہے
کیا کہتے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے نا، ہمیں معاف فرما دے. تو اس معاہدے کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل اپنا عہد نہ توڑے. اللہ کہتے ہیں میں نے تو ان کے اوپر کیا کیا؟ پہاڑ بھی رکھا، اس لیے کہ یہ اپنے عہد کو نہ توڑیں، لیکن انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کرنی، لا تعددوا، تم نے حد سے نہیں بڑھنا، لیکن انہوں نے اسی عمل کو ترک کیا اور حد سے بڑھے. اس قوم کی دیکھیں اللہ کتنی پہچان بتا رہے ہیں ہمیں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان میں سے ایک انتہائی مضبوط عہد لے لیا ہوا تھا. تو یہاں دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ عہد کو توڑنا کس کا کام ہے؟ بتا کر منافق کی علامت ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ ہمیشہ آگے جا کے وعدہ کون توڑتا ہے؟ منافق. اور علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وعدہ وہی آگے جا کے توڑتا ہے جس کی نیت خرابی شروع میں تھی. روٹس اوپر ہوتی ہیں نیچے ہوتی ہیں؟ نیچے ہوتی ہیں. جس کی شروع سے خرابی تھی وہ جا کے آگے کیا کرتے ہیں؟ کام خرابی کر دیتا ہے اور وعدے توڑ دیتا ہے. ان کی دیکھیں شروع سے ہم تمام انبیاء کو دیکھتے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ کتنے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے سب کے ساتھ یہی کچھ کیا. اور آگے اللہ کہتے ہیں چنانچہ ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، بلکہ کفر کرنے کی وجہ نے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی. آیت سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگنے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے یہاں پر؟ کفر، ان کی اپنی نافرمانیاں. کہ وَبِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ عَلَى الْمَرْيَمَ بہتان عظیمہ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے. اللہ ادھر صرف بہتان نہیں کہہ رہے، بہتان عظیم. یہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کے بعد بھی ایک نبی آئے ہیں، کون سے؟ عیسیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ان کی ماں پر بھی بہتان لگا دیا. یہاں کفر سے مراد جو ہے نا حضرت عیسیٰ کا انکار ہے، ٹھیک ہے. سمندر سے نکلنے کے بعد ہی انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا تھا نا، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد. جی جی. یہاں دیکھیں کفر سے مراد کون سی چیز آ رہی ہے؟ کہ انہوں نے ادھر بھی کفر کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے انکار کی بات آ رہی ہے. یعنی یہاں بھی نبی کا انکار کیا انہوں نے، اور ساتھ میں کس کی آ رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی بتا رہے ہیں نا، انہوں نے تو عیسیٰ کا بھی انکار کیا ہے. پاس ہی تھے عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 500 سال کا فرق ہے نا صرف. تو یہاں اور دوسری مراد اللہ کی آیات کا بھی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور مریم علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ کیوں یہاں پہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر دیکھیں کہتے ہیں فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، کیا ہوا؟ پھر وہ اس کو اٹھا لائی اپنی قوم کی طرف. کس کو؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اے مریم یہ کیا برا کام کر کے لے آئی ہے تو ہمارے پاس. دیکھیں جنہوں نے باتیں کرنی ہے موقع نہیں جانے دیتے. پتہ بھی یہ ایک وقت، ٹھیک ہے، اس گھرانے کی نیک باپ کی نیک بیٹی نے ایک وقت گزارا ہے بیت المقدس کے اندر، اور محراب میں رہ کر. اور پھر بھی دیکھیں قوم کی باتیں کہتی یہ کیا لے آئی؟ یا اخت ہارون ما کانا ابو کا، اے ہارون کی بہن، ٹھیک ہے، وما کانا نہیں تھا ابو کا تیرا باپ سوار، کوئی برا انسان تو نہیں تھا. وما انت امی، اور نہ ہی تیری ماں کوئی بری عورت تھی کہ بغیہ، انہوں نے تو ایسی بغاوتیں نہیں کی تھی جو تو لے کر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے تو کیا یہاں تک بھی الزام لگا دیے تھے. اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو قولہم علی مریم بہتانا، ان کا بہتان کیا تھا حضرت مریم پر؟ یہ نعوذ باللہ اس قوم کا ایک شخص تھا یوسف نجار، اس قوم کا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو یہ بیبی آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ. یوسف نجار صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ کو ملے گی اس کی پوری ڈیٹیل نا. تو بہتان جو تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس روز پھر وہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ساری کی ساری اللہ نے اس کی گواہی اور ثبوت و سچائی سامنے لے آئے. قولہم انا قتلنا مسیحا. اب ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے کہنے کی وجہ سے یقیناً اللہ نے رسول مسیح مریم کو کہ ہم نے قتل کیا. ان کا ایک اور کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے تو یہاں تک اتنے بڑے بہتان ہیں. آپ صرف اس بات پہ رنجیدہ نہ ہوئیے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے. دیکھیں کتنا بڑا بہتان ہے نا. ایک رسول ہوں اور وہ ایک بہتان ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد والے دن کیا بات ہوئی تھی؟ ہم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. وہ قتل ہو گئے کیونکہ آپ جس کے ساتھ جن صحابی سے آپ کی شکل مشابہ تھی وہ شہید ہوئے نا. تو یہ بات مشہور ہو گئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے تو حالات ہی ہیں. تو یہ تو ابھی تک کہتے ہیں ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا.
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا بلکہ ان کے لیے شبہ بنا دیا گیا۔ اب یہ کتاب اس لیے دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ اصل بات اس میں آ رہی ہے۔ اگر ان کی کتابوں میں ہے نا وہ سولی چڑھے تھے یا وہ قتل کر دیے گئے تھے، تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اب قرآن اس کی تصدیق کر رہے ہیں، نہ سولی چڑھا اور نہ ہی قتل ہوئے۔ اگر یہ لوگ واقعی اس کتاب کو سمجھنے لگ جائیں تو یہ تو آ جائے نا، یہ تو ہو گئے مسلمان، اصل بات کو سمجھ لیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ سولی چڑھا دیا تھا، لہٰذا جب وہ قتل ہوئے ہیں سولی چڑھے ہیں، وہ تمام انصار کے گناہ لے کے چلے گئے ہیں، تبھی تو بھی یہ بے فکر ہے اپنے گناہوں کے معاملے میں، توبہ کے معاملے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہ لے کر جا چکے ہیں۔ وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ، جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً اس کے بڑے شک میں ہیں۔ یہ اختلاف سے یہاں کیا مراد ہے؟ عیسائیوں کے فرقے میں اختلاف آ گیا، کچھ نے کہہ دیا مصلوب ہو گئے سولی، کچھ نے کیا کہہ دیا قتل ہو گئے ہیں، قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اور کچھ نے یہ کہہ دیا اختلاف کے طور پر ہی کہ وہ تو اللہ کا بیٹا کچھ دیر ہمارے درمیان آیا واپس چلے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شبہ کہتے ہیں ما لہم بعلم، نہیں ان کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوائے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے علم کے، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا پیچھا کر رہے ہیں؟ گمان کا۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ گمان ہی کا پیچھا کر رہے ہیں، دیکھیں میں اور آپ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا، پھر یہ گمان ہی ہے، قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اٹھایا اپنی طرف۔ اب پتہ چلا صاف صاف حضرت عیسیٰ کہاں ہے، کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ جب ان کا یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ نوجوان تھے حواری، اور ان سے کہا تھا جب ان کے پاس وحی آ گئی تھی کہ اس طرح آپ کو قتل کرنے لگے، انہوں نے آپ کے گھر کو محصور کر لیا ہے، تو اس وقت یہ آئے وضو کر کے آئے تھے یا غسل کر کے آئے تھے، ان کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی ندی تھی، پہاڑ کی سائڈ پہ ان کا گھر تھا نا، کھلا سا گھر ٹائپ ہی تھا پہاڑ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جنت کا سودا کرنا چاہے؟ تو وہاں ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی سیم جو مشابہت تھی نا وہ اس پہ کر دی، حضرت عیسیٰ کو آ کر فرشتے لے گئے اوپر۔ ابھی بھی جو احادیث میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اسی حالت میں واپس آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو اٹھا لیا ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل کیا ہے؟ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 خالہ زاد بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی، وہ کون سے تھے؟ یحییٰ ہاں اور حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں 6 ماہ کا فرق ہے پیدا ہونے میں، آتا ہے روایات میں۔ اور پھر کیا کہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ ہی تو حکمت والا ہے، اللہ کو پتا تھا، اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے، اللہ نے ٹال مٹولیوں کے فیصلے نہیں کیے، اور نہ ہی اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں جیسے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے آ جائیں گے۔ وہ دن قریب ہے، اگر اس وقت قریب تھا تو اب کتنا قریب ہوگا، ہے نا؟ وہ دن قریب ہی ہے کہ یہ بہترین حاکم بن کر آ جائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو کیوں توڑ دیں گے؟ دیکھیں جس چیز سے اللہ نہ کرے ہمارے بچے کو چوٹ لگی ہوتی ہے، کسی بچے کو جس چیز سے چوٹ لگی ہے وہ برا زخمی ہوا ہے، برے حالات ہوں گے، تو ہم اس کو اٹھا کے چومتے پھریں گے، گھر پہ لا کے ڈیکوریشن بنا لیں گے، میری پیاری یادگیر نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے وہ صلیب چڑھائے گئے تھے، جس چیز سے ان کو تکلیف ملی تھی، تو تم اسے کوئی عبادت بنا لیا، اسے کوئی پوجتے ہو۔ سب سے پہلے تو آ کے عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑیں گے نا کہ یہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں، عقل سے کام لو۔ ہم کہتے ہیں گورے جیسا تو کوئی ذہین ہے ہی نہیں، کاہے کا ذہین، خاک ذہین ہے۔ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے، صلیب کو ابھی تک چوم چوم کے پاگل ہو گئے ہیں، یہ گھروں میں رکھ رکھ کے۔ کیسی عقلیں ماری گئی نا، ان کی عقل ماری گئی۔ کیوں ماری گئی؟ مہر لگی۔ کیوں لگی تھی؟ وہ جو اللہ ہی کو نہیں مان رہے، کسی نبی کی سننی نہیں رہے، تو یہاں پر وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس کو آ کے توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جزیہ موقف کر دیں گے، وہ بات ہی ختم، سب ایک ہی دین پر آؤ۔ ٹھیک ہے، اس وقت مال کی اتنی کثرت ہوگی، کتنی کثرت ہوگی؟ سونے کے بیل کے سر جتنا، ٹھیک ہے نا۔ سونا بھی لے کے گھروں سے پلیٹ میں لے کے نکلیں گے نا، کسی کو لے لو کہیں گے نہیں، ہاں آپ کل آتے تو شاید، یعنی اتنا تو ہمارے پاس اپنا ہے، ہم کیوں دیں یا ہم کیوں لیں؟
آپ کل آتے تو شاید، یعنی اتنا بڑھ بھی رہا ہے اور مال کی کثرت ہو جائے گی. اس وقت ایک سجدہ دنیا مافیا سے بڑھ کر ہوگا، ہے نا. آج جتنا صدقہ ہوتا ہے کریں، آج جتنے سجدے ہوتے ہیں کر لیں، کیونکہ ہم اس وقت کو ابھی نہیں پہنچے. آج ہم اتنے سجدے کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ میں نے اتنا کچھ سمیٹ لیا ہے، ہمیں نہیں اہمیت پتہ چل رہی. اور اس وقت کا ایک سجدہ بھی دنیا معافی سے بڑھ کر ہوگا، یعنی اتنی قیمتی ہو جائے گا. آج کھجوروں کے ڈھیر پڑے ہو نا تو ہم باہر بھی گرائیں گے، جانوروں کو بھی کھلا دیں گے. اور جب نہیں ہوگی تو ایک ایک یومیہ پہ آ جائے، پھر کیا حال ہوگا، ہے نا. تو پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہیں اس بات پر یقین کرنا ہے تو اس آیت کو پڑھ کر دیکھ لو. کون سی آیت؟ 159. اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اس کو پڑھ کر دیکھ لو. تو اب اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. دیکھیں یہ دو طرح سے ہے. علماء کہتے ہیں قبل موتی ہی، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرف یہ بات جا رہی ہے کہ ان کی موت سے پہلے ظاہر سب نبی کو دیکھیں گے تو سب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے، وہ جو کہیں گے وہ مانیں گے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہودی موت کے فرشتے کو جب دیکھ لیں گے نا تو مان جائیں گے کہ ہمیں مان لینا چاہیے تھا، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. کیسے؟ جیسے فرعون نے مانا تھا، ہے نا. دوسری یہ لی جاتی ہے یہاں سے بات، لیکن اس وقت ایمان تو پھر ذرا کام نہیں آئے گا. تو یہ دونوں چیزیں اس موتی ہی کی طرف، اس ضمیر کی طرف یہ دونوں باتیں آتی ہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے یہودی ہوئے، ان کے بہت سو کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روکنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر چیزیں کیا کر دی؟ حلال چیزیں حرام کر دی. اب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ انسان ان کے بہت سے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حلال کو بھی ان پر حرام کر دیا. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. انہوں نے گناہ کیے، بہت کیے. گناہوں کی وجہ سے بے برکتیاں بھی آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے نحوستیں بھی آتی ہیں. جب نحوست اور بے برکتی آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی موجودہ نعمتیں زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو زنگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ نعمتوں کا زوال ناشکری میں، اور ناشکری کیا ہے؟ ظلم. انہوں نے ظلم کیا، اپنے گناہ بڑھائے. جب ان کے گناہ بڑھے، ان کے ظلم بڑھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ حلال کو بھی حرام کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی بہت سی کیا ہے بیماریوں یا اپنی بہت سے ظلموں کی وجہ سے ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے پڑے حلال بھی اس کے اوپر ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، بالکل بھی نہیں لگا سکتا. اگر ہم اس کو بہت نیگیٹو نہ لیں تو ایک بات ہے نا کہ کتنی حلال چیزیں جو سامنے پڑی کیا ہیں؟ ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ہی گناہ ہے اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنی کچھ چیزوں کو مخصوص کسی اور ناموں پہ کر دیں اور لوگوں پر سے روک دیں، یہ اس کے نام کی ہے، یہ اس کے نام کی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں نعمتوں میں زوال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حیثیت ہماری زندگیوں میں شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے عائشہ؟ نعمتوں پہ زوال آتا ہے. اپنی نعمتوں کو بڑھانا ہے نا تو سب سے پہلے دیکھیں کہاں کہاں میرے گناہ ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان پہ معافی مانگنی چاہیے گی. اور آپ نے فرمایا کچھ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق روک دیا جاتا ہے. اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، اللہ مجھے رزق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب وہ رزق دیکھیں، آپ جانتے ہیں وہ رزق کیا ہے؟ وہ ہر چیز آپ کی، ہر چیز آپ کا رزق ہے. اس وقت آپ کے پاس ہر عافیت آپ کا رزق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں کو بھی روکتے تھے. ظلم کا دروازہ کیا ہے؟ آئندہ کے لیے بھی دوسروں کو کہتے ہیں نہیں تم بھی نہ ایمان لے کر آؤ. اور ان کے سود لینے کی وجہ سے ساتھ میں ایک اور ان کا ظلم کیا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ اللہ نے منع کر دیا. اچھا، ان کی تورات میں بھی موجود ہے، آج بھی سود منع ہے. ان کی تورات میں آج بھی سود منع ہے. لیٹسٹ جو تورات ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک لیٹسٹ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں بھی منع ہے کہ سود نہیں لینا. اور سب سے زیادہ یہی سودی کاروبار کرتے ہیں ہے ان کا، آزادی ان کی ہے. اور سوچیں اگر اس میں، اس کتاب میں اب منع ہے تو پھر اصل والی تورات میں کتنا شدید ہوگا، ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے؟ پھر وہی کام کرتے. ٹھیک ہے. اور اموال الناس، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا. آج باطل طریقہ کیا ہے ہمارے ہاں بھی؟ ٹیکس ہی ہے نا. ٹیکس ایک کتنی بڑی باطل چیز بن گئی. تو ساتھ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی جو ہمیں اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں، تو یہ کہانیاں مزے لینے کے لیے، یہ میرا آپ کا آئینہ ہے، ہم نے آئینہ دیکھنا ہے ان کی کہانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے
کچھ ایسے بھی ہیں جو پختہ ایمان والے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ آیات ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سیم یہ آیات ہم نے کہاں پڑھی ہیں؟ سورہ آل عمران میں، راسخ العلم. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور پیاری سی برکت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ اصل بات بتانا. اور وہ کیا ہے کہ سارے تو برے نہیں ہیں. دیکھیں جو اچھا اللہ اس کی اچھائی بھی بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو راسخ العلم بھی ہیں. یہ اشارہ عبداللہ بن اسلام کی طرف بھی ہے. پہلے یہودی تھے نا، مسلمان ہوئے. کعب بن اشرف کی طرف بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوٹ آئے دین کی طرف. اپنی کلاس پہ توجہ رکھیں. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ یہ لوگ دین کی طرف لوٹ کر آئے، کیونکہ پہلے یہ کون تھے؟ یہودی تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ راسخ العلم ہے، اور اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ان کے اوپر، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا تھا راسخ العلم. یہ راسخ کیا ہوتا ہے؟ راسین خا، رسخ. جی دو طرح کا دیکھیں، سیکھنے والے دو طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو سیکھ رہا ہوتا ہے شیڈو، سایہ، ستی. ٹھیک ہے. ایک سیکھ رہا ہوتا ہے فوکسڈ. ایک اس چیز کو سیکھتا ہے، اپنے اندر ڈالتا ہے، فوکس کرتا ہے، راسخ کرتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے. راسخ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں راسخ الشجر، درخت. ایسے ایسے درخت دیکھیں جو اتنے اتنے پرانے اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں، ہاتھ لگاؤ آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی، وہ گرنے والا ہلنے والا نہیں ہے. کیسے پکے ہوتے ہیں؟ راسخ. ہر موسم اور ہر وقت کے ساتھ 2 سال 100 سال کے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیڈو کون ہوتا ہے؟ شیڈو آپ کو چھوٹا سا پودا، موسمی پودا، گھاس، کیا وہ راسخ نہیں ہے نا؟ موسمی پودے آپ کے کیا ہیں؟ ہلکی سی دھوپ لگی جلتے ختم. موسمی پودا ہے. ہم سوچتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے کیاریوں میں لگواتے ہیں. 2 مہینے گزرے، 2 مہینے کا صرف. اس کو تو یہ جی 2 ماہ کی 1 ماہ کی رہنے ہی دیں. پھر وہ لگائیں جسے چلتے ہی رہنا ہے، جس جو ہے ہی راسخ ہے نا، وہ لگا لیں. پانی ملے نہ ملے اس کو لگا لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ راسخ ہے، وہ پکا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں علم بھی 2 طرح کا ہے. سطحی طالب علم کون سا ہوتا ہے؟ شیڈو اسٹوڈنٹ کون سا ہوتا ہے؟ موسمی پودا. ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے ٹھیک ہے لے لیا. 6 سے 12 جگہ پہ ٹانگ اڑا دی، سمجھ کچھ بھی نہیں آئی. راسخ نہیں ہوا، اپنے علم کو راسخ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ کتنا درسوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی درس اٹینڈ کیا ہم نے، وہ بھی کیا، لیکن پوچھنے میں ایک بات نہیں پتا ہوگی. اچھی بات ہے درس اٹینڈ کرنے چاہیے، ایمان تازہ رہتا ہے. اور ایسی جگہوں سے تو انسان پھر دیکھیں اپنے آپ کو راسخ بھی کر لیتا ہے. لیکن جنہوں نے اس شیڈو کو نہیں ختم کرنا، اپنے آپ کو فوکس نہیں کرنا، راسخ کی طرف نہیں لانا، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سطحی علم اور ایک راسخ علم. مجھے بتائیے راسخ علم کیا ہوتا ہے عائشہ؟ کسی ایک پوائنٹ کی صورت میں بتائیے. آپ بتائیے شمیلہ، آپ بتائیے. ایسا علم جو آپ کا عمل میں بدل جائے، جو عمل میں آ جائے. راسخ ہوا تو علم میں آیا نا. ایسا علم جو یقین والا علم ہے، کہ ایسا علم جس کے اوپر آپ نے مضبوطی پکڑی ہے، جس پر آپ نے استقامت پکڑی ہے. اب یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ میری استقامت ہے، میری مضبوطی ہے، کہ میری مضبوطی ہے، میرا راسخ پن ہے اس کے اوپر. کیا میں اس کے اوپر توجہ دے رہی ہوں؟ میں اس کو سیکھ رہی ہوں. 10 کلاسیں جوائن کر لی، 5 کر لی. اب ہو سکتا ہے ان 5 میں سے کسی ایک کا کام اتنا ہو کہ باقی 3 اپنا رونا روتے ہیں. بھئی کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو اپنی کلاس کا مطلوب ہے نا، ہماری کلاس کا کیوں نہیں ہوا؟ پورا ہفتہ آپ کھپے ہیں اس کلاس کے لیے، تو کھپے. ہمیں تو وہ راسخ چاہیے تھا جس میں آپ نے کمنٹ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ کہ اللہ یہ میرے اندر جب اترے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا عمل بدلے گا. دیکھیں جب اندر نہیں اترتا تو عمل نہیں بدلتا. اللہ ہمارے جتنا ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈال دے. بس یہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں. سطحی علم کیا ہوتا ہے عائشہ؟ شیڈو جو سنتے ہیں جیسے مطلب آپ نے سن لیا ہے لیکن اس کا کوئی آپ کے دل پہ اثر نہیں. ہاں جی، آپ نے اثر نہیں لیا، توجہ نہیں دی تھی تو ظاہر عمل میں نہیں آیا. جی اور بتائیے. وقتی طور پہ اس نے آپ کو جذباتی کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن عمل میں نہیں آیا. جی آپ نے اہمیت نہیں دی اس بات کو. کہ اس علم کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے؟ علم کامل کو لیا ہی نہیں، دل کے اندر وہ یقین ہی اپنا جو ہے وہ نصیب نہیں کیا. یہ 2 علم ہیں. اللہ ان میں سے کس کی بات کر رہے ہیں؟ علم میں پختگی والوں کی. اور یہ پختگی آئے گی کیسے؟ چلیں ہم نے سوچ لیا، آپ نے اچھے جواب دیے.
ٹھیک ہے. سطحی علم کیا ہے اور راسخ علم. لیکن ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے اندر راسخ علم آئے. اب کیسے آئے گا؟ جی آپ بتائیے. جب ہم محنت کریں گے، توجہ کریں گے اس پہ، اس کو عمل میں لائیں گے. بالکل محنت کریں گے. دیکھیں اگر آپ اپنے لفظی ترجمے پر عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کا یہ روٹ ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور میں نے اس کو اگر اس کے آگے پیچھے یہ الفاظ آئیں گے تو میں نے اس کو ایسے ہی اٹھانا ہے، میں نے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے. تو وہ آپ نے محنت کی، آپ نے اپنے اندر راسخ کیا، تو اس نے آپ کو فائدہ دیا، اس نے آپ کو فائدہ دیا. اور اگر فائدہ نہیں دیا تو پھر کیا ہے؟ وہی بات ہے، ہم نے سطحی سن کے چلے گئے. تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم راسخ علم بنے اور ہمارے اندر آئے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دعائیں کرنی پڑیں گی. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ میں ایسے علم سے ہی پناہ مانگتی ہوں جو فائدہ ہی نہ دے. اور کون سا؟ کتنی دعائیں ہیں علم کی، آپ سے نے سکھائی ہیں. رب زدنی علما آپ کے علم کو پختہ کرتی ہے، کیونکہ آپ سے کو تھا نا کہ میں جلدی لے لوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جلدی کی بات ہی نہیں ہے، میں راسخ کر دوں گا، میں ذمہ دار ہوں، آپ یہی بات کہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم میں پختگی دلوں میں علم مضبوط ہونے کی وجہ سے آتا ہے. جب یہ مضبوط آپ کے دل میں ہوگا، اپنے دل سے بات کیا کریں. جب یہ آیتیں آپ پڑھ کے جاتے ہیں تو اپنے وقت دیا کریں نا اپنی زندگی کو. ہم نے سب کو وقت دیا سوائے اپنے. آپ اپنے آپ کو وقت دیں، تنہائی میں بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے نا اندر چلے جائیں، اپنے اندر جائیں کہ آج میں ذرا تیرے سے ملاقات ہی کر لوں. دیکھیں پھر آپ کو کتنا کچھ نظر آئے گا. پھر آپ کہیں گے نہیں میں نے زیادتی کی تمہارے ساتھ، واقعی مجھے یہ نہیں تھا کرنا، مجھے تمہیں بچانا چاہیے. ٹھیک، پھر اپنے آپ کو وقت دیں، پھر اللہ سے بات کریں. پھر یہ اندر سے آپ کو بتائے گی، یہ کہے گی تمہیں پتہ تم نے یہ بھی غلط کیا، تم نے یہ بھی غلط کیا ہے نا. جب یہ بتائے گی نا پھر آپ کہیں گی ہاں ہوا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ اندر سے بتائے گی یہ بھی اچھا ہوا، یہ بھی اچھا ہوا. آپ کو خوشی ہوگی ہاں یہ ہوا، یہ میں نے کیا. اپنے آپ کو وقت دیں کہ تاکہ ہمارے اندر ہمارا علم راسخ ہو، اندر جائے. آج جا کے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں اپنے آپ سے ملاقات کریں. آپ اکیلے میں بیٹھیں اور کیا سوچیں، کیا میرے اندر وہ ساری باتیں تھیں جو 5 پاروں میں ہم چلے گئے. دیکھیں ہم بشر ہیں نا، یہ چیزیں رہیں گی، یہ کوتاہیاں، یہ سب کچھ ہے. لیکن اللہ کو بہترین بشر پسند کون سا ہے؟ اللہ کو کون سا خطا کار پسند ہے؟ جو توبہ کر لے، جو پلٹ آئے. بس پلٹنے کی بات ہے. میں کیوں کہہ رہی ہوں جائیں اپنے اندر آج جھانک کے، آج اپنے اندر چلی جائیے گا 15-10 منٹ کے لیے. کیوں؟ ہم پلٹیں گی انشاءاللہ. اب اللہ کی طرف جائیں. میں چاہتی ہوں میں آپ کو موقع دوں، آپ سوچیں، آپ الفاظ اکٹھے کریں، اپنے الفاظ کو اکٹھا کریں اور پھر الفاظ کو اکٹھا کر کے اللہ سے بات کریں. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم دعا کریں، تو کہتے ہیں ہم کیا دعا کریں، ہمیں نہیں پتہ ہے نا، مطلب کیا دعا کریں. تو ایسے اللہ تھوڑی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی ملاقات ہی نہیں تھی خود سے کی، کبھی لوٹے نہیں تھے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو ذرا الفاظ اور ایک وجاہت کے ساتھ لوٹیں. اگر میں کہوں مجھے کچھ بننا ہے، مجھے بات کرنی ہے، تو یہ بات کرنے کے لیے مجھے یوں ہونا پڑے گا نا، مجھے کچھ بننا ہے. اور اگر میں کہوں مجھے نا کچھ بننا ہے، مجھے کوئی بات کرنی ہے، یہ اچھا ہے ایسے ہیں ہم یہی ہے نا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نا اپنے رب سے نا ملیں. آج پہلے تو ملاقات کریں اپنے ساتھ، پھر اپنے آپ کو لے کے جائیں اللہ کے پاس کہ آج میں نے بہت جو ہے نا وہ کھاتے کھولے ہوئے لوگوں کی جیلیں تو میں نے تیار کی ہیں، آج میں ذرا اپنے آپ کو بھی جانتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شکر شکر ہے جو عمل مجھے پتا چلا پہلے سے مجھے پتا ہمیں معلوم نہ ہوتا. تو آج اللہ سے جا کے بات کریں. جب اپنے اندر جھانک لیں گے نا ساری باتیں، جب جھانک لیں تو پھر اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ہوا ہے، یہ بات ہے، میری اس بندی سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ میری تیری اس مخلوق سے بات ہوئی ہے جس کو تو نے میرے اندر ڈالا. یہ اندھیرا تھا، یہ بت تھا، اور تو نے اس سے وعدہ کیا یہ نہیں آنا چاہتی تھی نا، لیکن تو نے وعدہ کیا میں بلا لوں گا واپس، تم آ جاؤ گی میرے پاس. تو اللہ تو نے اس اندھیرے میں اس کو ڈالا اور پھر اس طرح سے میرے سے بھی ظلم ہو گئے. تو آج جو ہے نا ہم تیرے سامنے سلنڈر کر رہی ہیں، میری دوستی کروا دے، میرے علم کو پختہ کر دے اللہ تعالیٰ ہے نا، میرے اندر راسخ العلم والی صفات پیدا کر دے. میں سطحی طور پہ تیری باتوں کو نہ لوں. سطحی کون لیتا ہے؟ وہ جو آیات کو غیر اہم محسوس کرتا ہے، سنجیدہ نہیں لیتا. آپ کو پتہ ہے نا میں جب کوئی کام شروع کرتی ہوں تو میں کیا کہہ رہی ہوتی ہوں، جب باہر وہ لگانے ہوتے ہیں نا بینر بھی، تب بھی میں کیا کہہ رہی تھی، سنجیدہ لوگ آئیں. اب وہ سنجیدہ نہیں کہ وہ کبھی ہنسا ہی نہیں، یہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدہ آئیں اس طرف. ٹھیک ہے،
یہ نہیں کہ 4 دن سیکھ لیا اور 5ویں دن مجھے سنا دیا، میں نے تو پہلے کا کیا ہوا ہے، میں تو پہلے کورس کیا میں، تو جائیں نا. جیسے ابھی مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ نے کیا کیا کہ جی جو خیال آ رہا تھا کہ ان کو آخرت میں جواب دہی کا احساس جو نا ان کا پیچھے گیا ہوتا ہے. جی بالکل. جب علم راسخ ہوگا نا تو آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ راسخ علم کی ایک اور نشانی بتا رہے ہیں. علم میں مضبوط لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز ضرور قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ تبھی ہماری زبانوں میں، ہمارے عمل میں اور ہمارے روب میں مدد کرتے ہیں جب ہماری نماز ہے، جب ہماری نماز ہوگی تب کریں. اور خاص طور پہ یہ جو ہم بہت زیادہ لگتا ہے نا دل نے چارہ نماز پڑھنے کو، میری بات میں اثر نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے سے کام نہیں ہو رہا، ایسے نہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ تہجد پڑھا کرے خاص طور پہ، کیونکہ وہ اپنے نفس کے شکنجے میں آ چکا ہے، اس کے لیے مشکل ہے. تو اس بندے کے لیے تہجد بہت ضروری ہے. اللہ اس کو وہیں سے نجات دیں گے تو ان میں سے بھی جو فرض ہیں کہ. اور پھر جب وہ ایسے اپنے راسخ العلم ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ بھی دے گا. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ سنؤتیہم. اب بات کون سی آئی ہے؟ پہلے بات کون سی؟ فسوفا میں کیا بتایا میں نے آپ کو؟ بعید کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد. یہاں پہ سین دیکھیں آپ کے نؤتیہم کے ساتھ آ گیا، جلد ہی. جلد ہی اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ آئے تو انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے. پھر یہ انسان کی سوچ میں یہ اجر نہیں آ سکتا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں یہ اجر دیتے، تو یہ ہماری سوچ میں نہیں آئے گا، یہ بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک وہ جو سب کیا کرتے تھے؟ وعدوں کو توڑ رہے ہیں، نبیوں کو توڑ رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ راسخ العلم بھی بنے، نبیوں پہ ایمان لائے، اپنا آپ اپنے رب کے راستے میں لگا دیا، علم میں استقامت کو پکڑ لیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی ثابت قدمی پر اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر. کیسا اجر؟ جس کو وہ سوچ نہیں سکتے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل کرے. اللہ ہمارے ہر کام کوئی اجر والا بنا دے. جو کام ہم کریں اللہ ہم سے اس کو اجر میں بدل دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آیت میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن انسان عام طور پر انہیں نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے. یہ سوال صورت اور جواب کی صورت میں جب سامنے آتے ہیں تو ہم اس پر رک کر سوچتے ہیں. تو قرآن حکیم میں سوال جواب کی صورت میں یوں کوشش کرنا، ہر آیت کے پہلوؤں کو اس طرح سے اٹھانا، یہ قرآن کا ایک خوبصورت اسلوب ہے جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. آیت نمبر 158 میں سوال ہے، برائی کے اظہار کا حق کیسے محدود ہے؟ تو آیت میں ہی جواب ہے، صرف وہی شخص برائی کا اظہار کر سکتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو. برائی کا اظہار صرف انہی لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے جو ظالم کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 152 سوف یؤتیہم اجورہم. سوف یؤتیہم سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جواب میں دیکھیے، سوفا سین کسی بھی لفظ میں فرسٹ ہو تو پھر اس کے لیے ہوگا ان قریب، جیسے سیقول، سنؤتیہم، سنلقی، جلد ہی، بہت جلد. اور جس طرح آیت میں 152 میں آ رہا ہے سوف یؤتیہم، سوفا کا مطلب ہوتا ہے بعید، تھوڑی دیر بعد، کچھ ڈیلے ہونے کے بعد، لیکن دیا جائے گا. آیت نمبر 153 میں اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. اس مطالبے کی حقیقت کیا ہے؟ آیت میں دیکھیے جواب، یہ مطالبہ ظالمانہ تھا کیونکہ نبی تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی تدبیر کا پابند ہوتا ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آیت نمبر 155 میں قالوا قلوبنا غلف، یہ کہنا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں. دلوں کے غلاف میں محفوظ ہونے سے کیا مراد؟ اس سے مراد جو خیالات، رسم و رواج ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائے ہیں وہ ہم سے ہٹائے نہیں جا سکتے. اور قلوبنا سے مراد ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ضرورت نہیں. آیت نمبر 156 سیدنا مریم پر کیا بہتان لگایا گیا تھا؟ سیدنا مریم پر نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ غلط تعلقات پر الزام لگایا گیا تھا. آیت نمبر 159 اہل کتاب سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو آیت میں جواب دیکھیے، سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اہل ایمان کے ساتھ
اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 160، انسان سے بہت سی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، حق کا حصہ چھین لی جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تو آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں نے کیے، اللہ نے حرام کر دی حلال، تو گناہوں کی نحوست اور بے برکتی کے اثرات کی وجہ سے حق کا حصہ اور نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 162، علم کی پختگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آیت میں دیکھیے علم میں پختگی دلوں کے علم مضبوط کرنے اور یقین راسخ کرنے سے آتی ہے، دین پر ثابت قدمی اور سنجیدہ ہونے سے آتی ہے۔ اور سطحی علم کی نشانیاں یہ ہیں، سطحی علم کا تعلق زبان اور حافظے سے ہوتا ہے، سطحی علم دل میں مضبوط نہیں ہوتا، سطحی علم کی وجہ سے یقین نہیں نصیب ہوتا، اور سطحی علم ہی کی وجہ سے ثابت قدمی نہیں آتی۔ آخر میں زندگی کا ایک اصول بنائیے، دین کے فوائد کا علم لیں، الفاظ کے اندر جائیں۔ یہ کمی آج ہے، علم سے سنجیدگی نہیں، ادھر ادھر کے شوق سے زیادہ اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد اللہ کی کتاب میں کھپ جانا اور اس کا نصیب کرنا خود کو، اس کا یقین اور ثابت قدمی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔